بسم اللہ الرحمن آج الرحیم۔ ناسبیت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ معجزات آل محمد علیہ السلام کا نہ صرف انکار کیا جا رہا ہے بلکہ اسے جھوٹ کہا جا رہا ہے۔ ان صحابی کو دیکھ لیجئے، فرما رہے ہیں کہ سر مبارک امام حسین علیہ السلام کا نوک نیزہ پر تلاوت قرآن پاک کرنا بالکل جھوٹ ہے، نعوذ باللہ، اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ سر مبارک امام حسین جسم سے جدا ہونے کے بعد نوک نیزہ پر تلاوت قرآن پاک کر رہا ہو۔ میں ان کے علم میں اور اپنے برادران اہل سنت کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ معجزہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں لکھا ہوا بلکہ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں موجود ہے، جس میں ابن عساکر کی تاریخ دمشق ہے، سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، صالح شافعی کی کتاب ہے، شبلنجی کی نور الابصار، شواہد النبوہ ملا جامی کی اور دیگر معتبر اہل سنت کی کتابوں میں امام حسین علیہ السلام کا یہ معجزہ موجود ہے۔ یہاں پر میں حوالہ دوں گا تاریخ دمشق ابن عساکر 60ویں جلد صفحہ 370 کا، کہ جہاں پر منہال ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب یزید ابن معاویہ کی فوج اہل بیت علیہ السلام کو اسیر کر کے دمشق لے کر آئے تو شہداء کے سر نوک نیزہ پر تھے، امام حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزہ پر بلند تھا، تو ایک شخص بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور اتنے میں جب اس نے سورہ کہف کی 9ویں آیت مبارکہ کی تلاوت کی کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی کہ داستان اصحاب کہف سے زیادہ میری شہادت اور میرے سر کو نوکہ نیزہ پر بلند کرنا تعجب خیز ہے۔ دوسری روایت بھی ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھی ہے، اور یہ روایت سلمہ بن کوہیل سے ہے جو تابعی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دمشق میں دیکھا کہ جب شہداء کے سر لائے جا رہے تھے اور کربلا کے بعد قافلہ اہل بیت کا اسیر ہو کے دمشق پہنچا تو سر مبارک امام حسین تلاوت قرآن کر رہا تھا، اور میں نے خود سنا کہ سورہ بقرہ کی آیت امام حسین کا سر تلاوت کر رہا تھا، فَسَيَكْفِكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اس پر تو قرآن میں بھی دلیل موجود ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کو کسی نے خط لکھا اور یہ پوچھا کہ آپ کا یہ ایمان ہے کہ سر مبارک امام حسین بعد از شہادت بعد از کربلا نوک نیزہ پر جب بلند تھا تو اس سے تلاوت قرآن کی صدا آتی تھی، اس کی کیا دلیل آپ کے پاس ہے؟ تو شیخ صدوق نے جواب لکھا کہ اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے، اور سورہ یاسین کی ورس نمبر 65 جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ جب ہم آخرت کے اندر ان کے منہ کو سی دیں گے تو ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پیر بولیں گے، ان کے جسم کے اعضاء بولیں گے۔ اب یہاں پر میں سوال کرتا ہوں کہ وہ اللہ جو ایک عام انسان کے ہاتھوں میں کلام کی قدرت عطا کر سکتا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کے ہاتھوں پر سنگریزے بولنے لگے، وہ رسول کہ جو حسین ابن علی کے لبوں کو بوسے دیتے تھے، تو کیا یہ اللہ کی قدرت میں نہیں ہے کہ اس حسین ابن علی کے کٹے ہوئے سر کے اندر اللہ کلام کی طاقت عطا کر دے، نطق کی قدرت عطا کر دے؟ ہاں، ان کو سمجھنا مشکل ہے اور ان کو یقین کرنا مشکل ہے امام حسین کے اس معجزے پر کہ جن کے قلب معرفت اور مودت اہل بیت سے خالی ہے۔